اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہمیں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حق میں ہمارے حال پہ جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ ہمارا رب ہی فرمائے گا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری ہمارے رب کے دست قدرت میں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان طاقتور ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ پھر وہ کوئی تخریب نہیں کرتا، کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرتا، کوئی چور دروازہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، اور قانون ہمیں رب کریم نے اس طرح سمجھایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم طلب کر رہے ہو یا جو تم چاہ رہے ہو وہی ہو، اور وہ ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہو۔ وہ چیز ہے جو انسان کے ذہنی سکون کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے، دل کی ڈھارس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوں وہ بالکل ٹھیک ہی ہو اور وہ ہمیں مل ہی جائے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی تڑپ نہ پیدا کریں، ورنہ آپ بے چین ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان پر کئی شکوے آئیں گے، کئی شکایتیں آئیں گی، آپ بہت ساری جگہوں پہ نافرمانی والے جملے بول دیں گے معاذ اللہ۔ بس رب جو فیصلہ کرے اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء میں سے، ذرا دیکھیے میرے رب کریم نے قانون کیا بیان کیا۔ فرما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ پہلے یہ جملہ کہا اور اسی سے ملتا جلتا جملہ آخر میں کہا، اور درمیان میں کیا کہا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ پہلے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آخر میں فرمایا کہ تم ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ، اور بیچ میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، بھلائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، صحت دے کے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے۔ نرا زوالی آزمائش نہیں ہوتا، عروج بھی آزمائش ہوتا ہے۔ نری بھوک کی آزمائش نہیں ہوتی، زیادہ پیسے بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے صرف اس کا کمزور جسم ہی آزمائش نہیں ہوتا، اس کا طاقتور وجود بھی آزمائش ہوتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بس خیال رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ اس پر صبر کریں، اللہ کی قضا پہ راضی رہیں، تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا، خیر کے ساتھ بھی اور پریشانی کے ساتھ بھی۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نتیجہ میری مرضی کا آنا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں، یہ دعویٰ ہی ٹھیک نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں بندہ بھی ٹھیک ہوں بھی دیانتدار، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، توجہ بھی میری پوری ہے، پر پھر بھی معاملہ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں پہلی باتیں ساری ٹھیک تھیں، آخری والی غلط ہے۔ اس لیے کہ محنت آپ کریں ساری، پر بندے نے رہنا تو بندہ ہی ہے نا۔ ساری محنت کر کے آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں نا کہ 950 سال نبیوں نے تبلیغ کی، ہزار سال انبیاء نے تبلیغ کی، انبیاء نے
रब के तरबियत याफ्ता लोगों ने तबलीग की, 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि वो कामयाब होके गए दुनिया से। अंबिया कामयाब हुए क्यों? इसलिए कि रब ने उन्हें कहा था जाके पैगाम देना है, ये नहीं कहा था कि बंदों का बदलना भी जरूरी है। हमारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो फटाफट ना परेशान हो जाते। नबियों के जिम्मे तबलीग करना है, ये उनका जिम्मा नहीं कि लोग जरूर ही कलमा पढ़ें। हिदायत तो रब करीम के दस्ते कुदरत में। अंबिया खुलूस से, लिल्लाहियत से जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मालिक इतनी मेहनत की है बंदे ठीक ही नहीं होते, ये नहीं कहा उन्होंने। इसलिए कि जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने ड्यूटी सही की। हमने अपनी ड्यूटी करनी है। परेशान उस वक्त होते हैं जब नतीजा अपनी मर्जी का मांगते हैं। नतीजा ना अपनी मर्जी का मांगे, रिजल्ट ना अपनी मर्जी का मांगे। और जनाब पीर साहब मैं फलाना वजीफ़ा भी पढ़ता हूँ, फलाना वजीफ़ा भी पढ़ता हूँ, फलाना वजीफ़ा भी पढ़ता हूँ, दिल नहीं साफ़ होता। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह नहीं कर रहा है। आप ड्यूटी करें, आप काम करें जो आपके ज़िम्मे लगाया गया, उसमें वो कज़ा ना करें आप। बाकी अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाएगा। देखें एक बादशाह था, उसकी सल्तनत में ना वो कौम बनाना चाहता था। हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान कौमें नहीं बनाते, लोगों को अपने हक में कायल करते हैं। इसलिए कभी भी हमारे मुल्क में कौमी सोचें आम नहीं की जाती, ज़ाती सोचें आम की जाती हैं। मिल्ली बातें नहीं की जाती, ज़ाती बातें की जाती हैं। वो चाहता था कि मेरी कौम कौम बन जाए। उसका एक हीरा सल्तनत में से गुम हो गया, तो उसने ऐलान किया, उसने कहा कि जो बंदा हीरा तलाश करके लाएगा उसे इनाम दूंगा। सारी कौम निकल खड़ी हुई हीरा तलाश करने पर। इधर भी लोग गए, उधर भी लोग गए, खुशकियों में, दरियाओं में, जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच थी, जंगलों में, वादियों में, घरों में, बस्तियों में लोगों ने ढूंढा। सारी कौम एक हीरा तलाश कर रही है। बिल आखिर सब लोग जमा हो गए एक मैदान में। एक बंदा ऊपर चढ़ा, बादशाह के पास, वो ऊंची जगह पे खड़ा था। उसने कहा जनाब ये हीरा मिल गया है। अब जब एक को हीरा मिल गया तो बाकियों के चेहरे उतर गए कि ये कामयाब हुआ, हम नाकाम हुए। बादशाह चूंकि उनकी तरबियत के लिए ये काम कर रहा था, उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस हीरे के बगैर मेरा गुजारा नहीं था, कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हीरा मेरी सल्तनत से निकल गया तो मुझे जवाल आ जाएगा। उसने कहा ये तो एक हीरा है। उठा के फेंका, दीवार के साथ लगा, हीरा टूट गया। उसने लोगों से कहा तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, हीरा एक ही था, एक ही बंदे को मिलना था। मैंने इनाम का ऐलान तो ये किया था ना कि जो हीरा ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम सबको इनाम दूंगा, इसलिए कि हीरा एक था, मिलना एक कोई था, सबको मिल सकता नहीं, लेकिन इनाम इसलिए सबको दूंगा कि हीरा ढूंढने पर इनाम नहीं दे रहा, मैं कोशिश करने पे इनाम दे रहा कि तुमने कोशिश तो की, तुम निकले तो सही, जद्दोजहद तो की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हीरा मिल भी जाए, और खुदा के बंदे हीरा एक है, हीरा मिलना कमाल नहीं, मेहनत करना कमाल है। हम ना तैयार नहीं होते। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आजमाना है, मैंने आजमाना है, तुमने सफर जारी रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि वह इलैना तुरजाऊन, लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना है, तुमने लौट के इधर आना है। इस बात को ज़हन में रखना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल-मुजमल कबीर की ये हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीज़ें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दी। 4 चीज़ें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में ख़यानत करेगी ना उसकी इज्जत में ख़यानत करेगी। जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई वो खुश नसीब है, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। कामयाबी सब्र आ जाने का नाम है, कामयाबी शुक्र हासिल हो जाने का नाम है। कामयाबी मेरे अजीज़ याद रख ले कि इंसान अल्लाह के जिक्र में लग जाए तो इसका नाम है कामयाबी। हमने किसको समझ लिया? अपनी ज़िंदगी में एक तो मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे। दूसरी बात, उम्मीदें ज़रा छोटी वबस्ता करें, लंबी ना बनाएं। एक है
منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں، اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا۔ اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں، اور ان کی گاڑی بھی کسی رش میں نہیں الجھتی، گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا۔ تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے۔ رب کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے، تم نے ادھر لوٹنا ہے، تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا۔ تیسری بات جس کو آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے، بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دعاؤں کا اعتماد، نسبتوں کا اعتماد، اس کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا داروں، سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں۔ بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو۔ کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں۔ شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔ وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا۔ آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے، اور بھئی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا۔ بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا۔ سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس لیے جو خزانے میری جیب میں، آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری قربان جائیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما۔ اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے۔ داتا صاحب چاند ہے میرے وطن کا، اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجمیری سے فیض لے کے چمکے گا۔ یہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے۔
ہر بندہ تکلیف میں تھا. بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے. قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غلام بازار آیا تھالا لے کے کچھ خریدنے. آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا، اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے. پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان. میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے. میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں، خوش ہوں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں، پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں، پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں. لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہوگے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی سکون میں آ جائے، سکون میں، تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر چھوڑ دیں، رب کے خزانوں پہ نگاہ جمائیں. اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بھی مل سکتا ہے. ایک بات یہ میرے عزیز کہ اپنی زندگی میں نا دعووں سے بچیں، دعووں سے بچیں. لفظوں اور عمل اور اٹھنے بیٹھنے، اس میں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. بندہ ہی اچھا لگتا ہے وہ اگر دعووں پہ اتر آتا ہے نا، کہانیوں پہ اتر آتا ہے، اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے، اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے، اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں. آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں. کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی. کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں. جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا. یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے. تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے. ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ. یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا. اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا. لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تو آ نہ سکے، تیری دعائیں قبول ہوتی. پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف
بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو معاذ اللہ، بدبخت تو دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلامت۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا۔ اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، کہ ایمان سلامت کوئی۔ اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں۔ اور میں لوگوں کو کیا کہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہونتے مال سلامت ہر کوئی منگدا ہے تھے، ایمان سلامت کوئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ وہ بلم بن باورا غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں، اور اب تیار ہو گیا معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں۔ تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا اور فرشتے مجھے پیچھے بھیجتے، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانے ہو جا، سیانا ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی، سینے پہ آ گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ اپنی زندگی میں یاد رکھ لے اچھی طرح، ہرس ہوس تکبر غرور، وہ کسی چیز کا بھی ہو، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اگر آپ کو اپنے برابر نظر آئیں گے نا قد میں، تو کچھ انشاءاللہ بڑے بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ کون کون کتنا غلط ہے، ہم نے ہر ایک کے بارے میں 2-4 باتیں یاد کر لی، فلانا اتنا خراب ہے، فلانا اتنا اور فلانا اتنا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کی خوبصورت مخلوق، خوبصورت رنگوں میں ہم نے حالات خراب کر لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آئے، قرار میں آئے، تو زندگی عاجزی والی، انکساری والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی، حضرت عمر فاروق، کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا نا، ان کو زخم لگا، تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ اب ان کو بھی پتہ تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو بس میری نیکی اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں۔ میں کسی درجے کا خواہش مند نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عاجزی کا حسن دیکھیں، انکساری کا یہ درجہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں بس یار معافی دے دے نا، وہ معاف کر دے، پھر تو بات بن گئی۔ میں جلسوں پہ اجتماعات پہ جاتا ہوں تو ایک رواج بن گیا ہے، لوگ بڑی بڑی قطاروں میں پھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینکتے ہیں۔ تو میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو قیامت میں بھی ایک پھول مل گیا نا، تو پھر تو یہ سارے استقبال کام آ گئے۔ اور اگر وہاں کھڑا کر لیا گیا نا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالوں کے لیے بندے کو محشر کے میدان میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا،
تو میں نے کہا اگر تو روک لیے گئے تو پھر ان پھولوں کا کیا بنے گا، پھر تو آزمائش میں آ جائیں گے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، جو غلطیاں یاد ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو بھول گئی ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں تیرا اور ہمارا راز ہے ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ مالک، جہاں جہاں جس جس مقام پر جس جس لحاظ سے عمدن یا سہون بول کر، لہجے سے اور اشارے کنائے سے بھی کہیں کو تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اپنی پناہ میں رکھیو، اپنی پناہ میں ہمیں ایمان کی موت دیجیے اور صبح قیامت اپنے محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائیو۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام عطا فرمائے ہیں، تو اس محبوب کی شان اللہ نے قرآن مجید کے مختلف آیات میں مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے۔ ایک عظمت اللہ نے میرے نبی کریم کی یہ بیان کی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ دانائی، تدبر، فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 1000 حصے کیے، ایک اس میں سے حصہ پوری دنیا کو دیا، جس سے سائنسدان، ڈاکٹر، علماء، حکیم، طبیب پیدا ہوئے۔ باقی 999 حصے عقل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تدبر، دانائی، حکمت، فہم، فراست، بصیرت بدرجہ اتم ہر ایک سے بڑھ کر عطا کی۔ انسان اگر اپنی زندگی میں دانائی کے ساتھ چلنے لگ جائے نا، حکمت کے ساتھ، تو اس کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، اس کا رستہ جو ہوتا ہے وہ آسان ہونے لگتا ہے۔ ہمارے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں، ہماری رائے وقتی ہوتی ہے، ہوا کا رخ دیکھ کر مزاج بدلنے کی عادت الا ماشاءاللہ لوگوں نے بنا لی۔ ہم کسی بھی مسئلے میں سنی سنائی بات پر بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، بردباری، ٹھہراؤ الا ماشاءاللہ لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عدم برداشت قومی نہیں عالمی مسئلہ ہے۔ بس لوگ برے نہیں ہوتے، صرف ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے، ہماری نہیں مانتے، لہذا ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ تدبر، دانائی، حکمت، ٹھہراؤ، ذرا چیزوں کو سوچ سمجھ کے چلنا، معاملات پر غور کرنا۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو پہلوان کہا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا۔ فرمایا وہ پہلوان ہے جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہے، اور جو آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو بھئی پھر آپ زندگی میں نظام لے کے آگے کیسے چلیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ دانائی، حکمت، کوئی کام بھی اگر بغیر حکمت کے کیا جائے تو وہ کام درست بھی ہو تو خراب ہو جاتا ہے کہیں، اور اگر حکمت سے کر لیا جائے، دانائی سے کر لیا جائے، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل، اس کی تربیت بھی کرنی ہے پر دانائی سے۔ کسی کو اللہ کی طرف بھی بلائے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اپنے رب کی طرف بھی بلاؤ، دعوت دو تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کرنے والا بلایا، اس سے کہا اس کی تعبیر بتاؤ، تو کہنے لگا تعبیر یہ سارے دانت ٹوٹ گئے۔
اس نے تعبیر کرنے والا بلایا, اس سے کہا اس کی تعبیر بتاؤ. تو کہنے لگا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے بال بچے, رشتہ دار, بہن بھائی آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. بادشاہ نے وہ بندہ بھی مروا دیا. اس نے کہا تو مجھے میرے بچوں کے موت کی خبر دینے آیا؟ اگرچہ غلط کیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ناجائز کیا, لیکن نادان آدمی اتنی بڑی بیوقوفی کر گیا. کسی نے اس سے کہا کہ ایک اور آدمی بھی بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے, اس کو بلائیے. اس کو بلایا, اس نے تعبیر پوچھی, کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تو تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا کرے گا. بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا. یہ ذرا مجھے بتائیے گا, اس نے بھی وہی تعبیر نہیں بتائی جو پہلے والے نے بتائی ہے؟ اس نے بھی وہی بات بتائی ہے نا. اس نے کیا کہا؟ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان میں سب سے, بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے گھر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے, اپنے دفتر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے, اپنے دوستوں کے بیچ بھی دوستی لگائیں گے تو پھر ہر چیز ہی نچھاور کر دیں گے. لیکن جب دوستی ٹوٹے گی تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہوگا. وہ جو لاہور آتے جاتے کرایہ لگا تھا, اس کا بھی کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں, پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. تدبر نہیں ہے, دانائی نہیں ہے, فہم نہیں. بے حکمت سی باتیں, جذباتی سے فیصلے, مرضی منشا. ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں شاید یہی سارا ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نا پنچایتوں میں, دیہاتوں میں کسی سے کوئی فیصلہ کراتا تھا تو لوگ اس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جس نے پہلے آ کے بات سنا لی. حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے. آپ کو کوئی بندہ بھی جب کوئی بات بتائے تو آپ پہلے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, دوسرے کی بھی رائے لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے سارا سچی ہو. آپ دو جھگڑا کرنے والوں کی بات سن کے دیکھ لیں, جو بھی بات بتائے گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں. حل کیا ہے کہ آپ دانائی کا مظاہرہ کریں, تدبر کا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بے حساب لا تعداد دانائیاں عطا کی. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی, سب نے مل کے. پیچھے دوستوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں جی, کمیٹی والے بھی بولے نہیں, بس توجہ سے سنیں. تو بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا, تو بنا تو سب نے مل کے لیا. آخر میں مسئلہ بن گیا حجر اسود کس نے نصب کرنا ہے. اس پہ جھگڑا کرنے لگ گئے, میں لگاؤں گا, میں لگاؤں گا. ایک قبیلہ تو ہے ایسا تھا جو مرنے مرانے پہ آ گیا, پیالے میں خون ڈال کے اس میں انگلیاں رکھ کے قسم اٹھا دی کہ حجر اسود ہم لگائیں گے یا کسی کو نہیں لگانے دیں. جب شدت پکڑی لڑائی نے تو ایک بندہ بولا, کہنے لگا جھگڑا نہ کرو, اس طرح کرو جو صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہونا بیت اللہ میں, اس کا فیصلہ ہو. کمال یہ ہوئی, کرم ہوا کہ صبح سب سے پہلے حرم میں مدینے والے محبوب داخل ہوئے. وہ تو خوش ہو گئے, یہ تو صادق اور امین ہے. انہوں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے. وہ خود کہہ چکے تھے کہ جو بھی کوئی آئے گا وہ جس قبیلے کے حق میں فیصلہ دے گا نا وہ سب کو منظور ہوگا. اب یہ بات انہوں نے حضور کو سنا دی. سرکار کسی ایک قبیلے کو کہہ دیتے حجر اسود آپ لگا دیں تو باقی سب تو اس پر مطمئن تھے, چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا جو سرکار فیصلہ کر دیں. باقی اعتراض کر نہیں سکتے تھے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی, حضور نے اس پہ حجر اسود رکھا. فرمایا سارے ہی قبیلے ایک ایک سائڈ سے چادر پکڑ دو. ان سب نے چادر جو تھام لی تو لائے اس جگہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا. تو محبوب نے اٹھا کے حجر اسود ادھر رکھا جہاں رکھنا تھا. اب سب کے چہرے دیکھے تو سارے خوش تھے.
ہم سارے ہی اٹھا کے لائے، ہم سب حجر اسود لگانے میں شامل ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں میں لڑائی کرا دیتے ہیں، خود اپنے بچوں میں، اے میرا لیک پتر ہے، اے میری گل نہیں مانتا، ان بیچاروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی بچے سے زیادہ پیار، پر لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک بچے کا رخسار چومو تو دوسرے کا بھی چومو، ان کو یہ لگے نا کہ جھکاؤ زیادہ ادھر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، دانائی سے، تدبر سے گھر چلائیں، تدبر سے آپ سوسائٹی میں وقت گزاریں۔ یہ جذباتی فیصلے، یہ فوٹو کی زندگی، یہ جناب مطلب ادھار لے کے شو بنانا اور جناب کسی کے نام کو استعمال کر کے آگے نکلنا اور تھوڑا جان بوجھ کے آگے ہونا اور اپنا آپ بتانا، اس سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں وفادار ہو جائیں، جہاں ہیں وہاں خوبصورت ہو جائیں، سارے لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن آپ کو کمال دانائی سے اپنے بچوں کو، پیار کرنے والوں کو۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہر گھر والا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر آئے، اور جو بھی دعوت دے رہا تھا نا حضور کو خلوص سے دے رہا تھا۔ لوگوں نے دروازے نہیں کھولے ہوئے تھے، اکھیاں بھی بچھا رکھی تھی، وہ تو سویرے آتے تھے اور شام تک کریم کا انتظار کرتے تھے۔ پتھروں، پہاڑوں، ٹیلوں تک پہ سجاوٹ اور نور ہی نور گویا نظر آتا تھا۔ اس طرح کا سما تھا جیسے سجی ہوئی ہے ہر چیز۔ ہر ایک کہہ رہا تھا، حضرت عتبان بن مالک، حضرت سعد بن معاذ، بڑے بڑے سردار، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قیام کریں۔ کوئی کہتا تھا حضور میرا گھر کشادہ ہے، تو جتنے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے سب آرام سے بیٹھ سکیں گے۔ کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میرا قبیلہ بڑا ہے، اسلحہ زیادہ ہے، دشمن کے مقابلے میں مدد کرنی ہوئی تو ہم ذرا زیادہ تعداد میں ہیں، مدد کر سکیں گے دین کی۔ یا رسول اللہ ہمارے گھر ہر بندہ خلوص سے دعوت دے رہا ہے، اب کیا کریں؟ یقیناً حضور کہتے میں نے فلانے کے گھر جانا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا، کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، وہ قبول کرتے بات کو۔ لیکن ذرا انسان کے دل میں محبت میں احساس تو آتا ہے نا، یار میں نے بھی تو کہا تھا، میں نے بھی تو کہا تھا۔ اگرچہ وہ ناراض نہ ہوتے، حضور کا فیصلہ قبول کرتے، پر خواہش تو سب کی تھی نا۔ میرے کریم نے کیا کہا؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہی نہیں۔ اونٹنی کی لگامیں حضور نے چھوڑ دی، فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، جہاں اسے میرا رب حکم دے گا یہ وہاں بیٹھ جائے۔ یہ فیصلہ ہی اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جہاں اللہ کی حکمت ہوگی وہاں، اونٹنی چلتی رہی وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ لیکن نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور فوراً اترے نہیں، کوئی یہ نہ کہے اچانک بیٹھ گئی، محبوب بیٹھے رہے۔ اونٹنی ایک دفعہ بیٹھی پھر اٹھی، پھر اس نے ایک چکر لگایا اور پھر اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ واقعی مامور من اللہ ہے، وہاں آ کے بیٹھی، اور اب اس طرح بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی زمین پہ، اور جب وہ تسلی سے بیٹھ گئی تو اب میرے کریم اترے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے حضور مہمان بنے، اور جب مہمان بنے نا تو سارے اس لیے خوش تھے کہ یہ فیصلہ اللہ نے اپنے محبوب کو کر کے دیا۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں نہایت دانش مندی سے، تدبر سے۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا ہے، اس کی والدہ کہتی تھی حضور کو گواہ بنا دو، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ اس وقت کی گھوڑا ضرورت تھا، مجبوری تھا، جیسے آج آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت یوں ہی سمجھ لیں جیسے گاڑی لے کے دی ہے۔ تو یہ میں نے اسے گھوڑا دیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ